پر عمل کرتے ہیں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا، جبکہ تمہارے بزرگ بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے تھے۔ قادیانی بھی حنفی تھا، رفع الیدین نہیں کرتا تھا، اور حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی بھی رفع الیدین نہیں کرتے۔ اس سے بڑھ کر ان کے جو غوث پاک ہیں عبد القادر جیلانی المتوفی 561 ہجری، انہوں نے غنیۃ الطالبین میں نماز کا طریقہ وہی لکھا جو بخاری مسلم میں ہے۔ غوث پاک کی 11ویں کھا رہے ہیں یہ، کسی 11ویں پر حلوے کے ساتھ ایک پیج فوٹو کاپی کرا کے، پیج نمبر 40 قادری پبلشرز کا غنیۃ الطالبین کا ترجمہ بھی رکھ کے دو، او دے چلوا رکھ کے دے دو۔ چلو حلوے تو بعد پڑھ لین گے، انہوں نے مطابق عمل کرنا ہے۔ اور ان سے بھی بڑے صوفی بزرگ امام محمد غزالی المتوفی 506 ہجری، انہوں نے کیمیائے سعادت میں نماز کا طریقہ وہی لکھا جو بخاری مسلم میں لکھا ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین۔ اور یہ لوگ اگر کوئی رفع الیدین شروع کر دے تو اسے کہتے تھے ان قریب قادیانی ہو جائے گا۔ اور قادیانی تھوڑے پر آ جائے، حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی۔ اور یہ نہ سمجھیے گا میں ان کو چھیڑ رہا ہوں، یہ گالیاں دے رہا ہوں، نہیں، یہ گالیاں ہمیں دیتے تھے۔ اب یہ آگ ہم ان کے گھر میں لگائیں گے کہ ایک غریب تو بدتمیز، پہلے کہتے تھے جی بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع الیدین ہوتا تھا، رفع الیدین کا انہوں نے مذاق اڑایا۔ آپ پتہ کیا کہتے ہیں، سارے طریقے ثابت ہیں، رفع الیدین ہے ہی سنت ہے نا۔ اچھا رفع الیدین اگر سنت ہے تو مسواک بھی سنت ہے، چھوڑ دو اس کو بھی۔ پیلی چپلیں بھی تم نے خود سے سنت ڈکلیئر کی ہیں، چھوڑ دو اس کو بھی۔ پگڑی بھی سنت ہے، چھوڑ دو اس کو بھی۔ حالانکہ یہ سنتیں وہ نہیں ہیں کہ جن کے چھوڑنے کے اوپر کوئی گناہ ہو۔